پس پردہ حقائق میں خوش آمدید۔ جناب، بات کرتے ہیں ریسنٹلی جو ڈبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، بڑا تذکرہ ہے کیسر راجہ صاحب اور اویس اقبال صاحب کی، بگ بینگ اور کن فیکن۔ میرے خیال میں یہ ایک لا حاصل گفتگو ہے، کیونکہ دونوں پارٹی کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی پروف اس پوائنٹ سے آگے نہیں ہے۔ سائنس اگر اس چیز تک پہنچی ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے، یہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے، تو بگ بینگ کے لیے جو مٹیریل دستیاب تھا اس پر سائنس ابھی تک خاموش ہے اور مزید تحقیق جاری ہے۔ اسی طرح مذاہب جو کن فیکن، سپر نیچرل یا خدا گاڈ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سپر نیچرل اللہ تعالیٰ نے کن فیکن کہہ کر یہ کائنات بنائی۔ کیسے بنائی؟ نہ تو کسی کے سامنے بنائی اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ کیسے بنائی۔ تو ان پر اگر آپ ڈبیٹ کرتے رہیں، جتنے بھی دلائل دیتے رہیں، تو دلائل دے دے کر آپ اس لاسٹ پوائنٹ تک پہنچ سکیں گے، اس کے بعد گفتگو کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو فار ایگزامپل آپ مان لیں، اویس اقبال صاحب سے میں کہتا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ بھائی چلیں آپ مان لیں کہ سپر نیچرل ہے، کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی ہستی ہے، کریٹر آف ورلڈ ہے، مان لیا، اس نے کن فیکن کہہ کر یہ کائنات بنا دی۔ اس کے بعد جو پوائنٹس ہیں، اصل بات تو اصل ڈبیٹ، اصل بات اس پر ہونی چاہیے کہ کیا جو مذہبی کتابوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سپر نیچرل وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اور مذہبی کتب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو آج کے دور میں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ابھی فار ایگزامپل جی، اگر زنا کسی نے کیا ہے تو اس کے لیے 4 ایسے گواہ پیش کیے جائیں۔ مذہب کا یہ قانون ہے کہ 4 گواہ ایسے پیش کیے جائیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر کلیم کرنے والی یا کیس کرنے والی عورت عدالت میں جاتی ہے، شرعی عدالت میں جاتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ فلاں بندے نے بلاత్کار کیا، تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو کیا ہے، الٹا اس کو 80 یا 70 میرے خیال میں کوڑے مارے جائیں۔ تو آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ڈی این اے ہے، اب ڈی این اے کو مذاہب اون نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک واضح حکم قرآن و حدیث میں جو مل جائے اس کے مقابلے میں آپ جمع نہیں کر سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اب کیوں کہ قیامت تک جو قانون بن چکا ہے، آپ نے اسی قانون کو لاگو رکھنا ہے اور اسی انہی قوانین کے تحت چلنا ہے۔ اب
عورت نہ تو چار گواہ پیش کر سکتی ہے، کیونکہ جب اس طرح اس کی مرضی کے خلاف کوئی اس کا ریپ کرتا ہے تو اس وقت چار لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بلکہ ان کو سزا دینی چاہیے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں تو آپ نے انٹرفیئر کیوں نہیں کیا، اس کو بچایا کیوں نہیں۔ تو مذہب تو یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں، بریک بینی سے مشاہدہ کرتے رہیں، اور پھر عدالت میں آ کر بیان دیں، حلف اٹھائیں، مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھیں، اور پھر اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی کافی جو پوائنٹس ہیں، جو قوانین ہیں، اور جو مذہبی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آج کے دور میں معاشرے پر لاگو کرنا، امپلیمنٹیشن کرنا ممکن ہے یا نہیں، ڈیبیٹ اس چیز پر ہونی چاہیے۔ ابھی کیسر راجہ صاحب کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں نہیں مانتا ہوں، یہ کتاب، ایک مذہبی کتاب میں اگر چیز لکھی ہوئی ہے اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن صدیوں سے آپ نے نہ تو انکار کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور نہ ہی ان کتابوں سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، بلکہ ابھی تک اگر وہ کتابیں آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اور آپ کی مساجد میں بھی پڑھی ہوئی ہیں، میری مساجد بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، اگر وہ مساجد میں پڑھی ہوئی ہیں، اگر ان کتابوں کا ریفرنس دیا جائے تو اصولی طور پر آپ کو وہ ریفرنس قبول کرنا چاہیے، اور اس کے دفاع میں آپ کو دلیل دینی چاہیے، نہ کہ آپ بولیں کہ بھائی میں تو اس کتاب کو نہیں مانتا۔ آپ انڈیویجول یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا، کیونکہ پوری امت مسلمہ اس کتاب کو مانتی ہے، اس کتاب کو اپنے جو مدارس ہیں ان میں پڑھاتے ہیں، اور اپنی مساجد جو ہیں انہوں میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو کسی پر بلاسفیمی کا الزام لگانے کی بجائے وہ جو ہماری کتابیں ہیں ان کا ہمیں چاہیے کہ دلیل اور منطق کے ساتھ جواب دیں، نہ کہ ادھر بیٹھ کر اویس صاحب کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، ان کو بلاسفیمر ثابت کرنا شروع کر دیں۔ ان نے سوال اٹھائے ہیں، علماء کو چاہیے کہ اس کو سیٹسفائی کریں، جس کی دلیل وزنی ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ جو روزانہ اس طرح کے جو ڈیبیٹس رکھی جاتی ہیں، کسی ایسے پوائنٹ پر رکھی جائے کہ جس پر دونوں متفق ہوں، اور کتابوں میں وہ چیز واضح ہو، اور وہ صحیح ترین احادیث ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب حدیث سے پیش کی جائے تو یہ پھر کہیں گے کہ یہ تو حدیث میں نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اگر قرآن سے کوئی چیز پیش کی جائے تو کیا ہے، یہ اس کی تفسیر اور ہے، اس کا آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے شان نزول دیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ابن کثیر پڑھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو میں نے لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے، کریٹر آف ورلڈ نے خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب لوگوں کی سمجھنے کے لیے آسان کر دی، تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے مزید ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور تراجم
بھی کچھ تھوڑے بہت مختلف ہیں، تو مزید میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ حافظ۔